اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شریعت میں جہیز کی کیا حد ہے؟ ہماری علاقے کی جو صورت ہے، اس صورت میں وہاں کی علماء کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ شریعت میں مہر کی زیادتی کی کیا حد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو کتنا مہر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا کتنا مہر مقرر کیا گیا تھا؟ واضح رہی کہ شریعت میں جہیز نکاح کا کوئی لازمی جز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زمانے میں نکاح کے وقت لڑکی کو جہیز دینے کا عمومی رواج نہیں تھا۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی میں جہیز کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی علماء کی دو آراء ہے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جہیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنی صاحبزادی کو عطا فرمایا تھا، جبکہ دوسرے بعض کی علماء کی رائے یہ ہے کہ جہیز کا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مال سے اور ان کے پیسوں سے خریدا تھا، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سرپرست بھی تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مال سے جہیز کا سامان خرید کر ان کے گھر میں ضرورت کے سامان کا انتظام فرمایا تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے بھی جہیز کا سامان خرید کر اپنی صاحبزادی کو عطا فرمایا ہو، تو روایات میں جہیز کی جن چیزوں کا ذکر ملتا ہے وہ صرف گھریلو ضرورت کی وہ چیزیں تھیں جو روزمرہ کے استعمال کی تھی۔ نسائی کی روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو جہیز میں ایک پلودار چادر، ایک مشکیزہ اور ایک تکیہ دیا تھا، اس میں اصغر گھاس بری ہوئی تھی۔ مسند احمد کی روایات میں ہے کہ ایک لحاف، ایک گدا، 2 چکیا، ایک مشکیزہ اور 2 مٹی کی گڑی جہیز میں عطا فرمائے تھے۔ مواہب لدنیہ کی روایات میں ایک چارپائی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ان تمام روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز میں جو سامان عطا فرمایا تھا وہ انتہائی مختصر اور گھریلو ضرورت کا سامان تھا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ باپ اپنی خوشی سے بیٹی کو رخصتی کے وقت اپنی حیثیت کے مطابق اگر کچھ ضرورت کا سامان دینا چاہے تو شرعاً جائز ہے۔ جہیز نہ تو شادی کا لازمی جز ہے، اور نہ ہی ہر باپ کے لیے بیٹی کو جہیز دینا ضروری ہے، بلکہ اگر کوئی باپ نمود و نمائش کے لیے ضرورت سے زیادہ سامان جہیز میں دے تو شرعاً ناجائز ہے۔ اس طرح لڑکی والوں کے لیے زبان سے یا عمل سے لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرنا اور جہیز نہ دینے پر یا کم دینے پر لڑکی کو طعنہ دیتے رہنا بھی شرعاً ناجائز ہے۔ جس علاقے میں جہیز کو ضروری سمجھا جانے لگا ہو، اس کا اتنا رواج ہو گیا ہو کہ لڑکے والوں کی جانب سے صراحتاً یا عملاً اس کا مطالبہ ہوتا ہو، جہیز نہ دینے پر یا کم دینے پر لڑکی کو طعنے دیے جاتے ہو، جس کی وجہ سے اس علاقے میں بیٹی کی شادی کرنا والدین کے لیے ایک مشکل مرحلہ بن چکا ہو، تو ایسے علاقے کی علماء کی ذمہ داری ہے کہ جہیز کی شرعی حیثیت کے حوالے سے لوگوں میں آگاہی پیدا کرے، اپنی اور اپنی اقربا کی شادیوں میں جہیز کو بالکل ترک کرے یا صرف ضرورت کی سامان تک محدود کرے، تاکہ لوگ ان کی عمل کو ان کی قول کے مواقع پا کر شرعی حدود سے تجاوز کرنے سے بچنے لگے۔ مہر کی کم از کم مقدار تو شریعت میں متعین ہے۔ 10 درہم یعنی 30.61 گرام چاندی کی مقدار ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ مہر کی شریعت نے متعین نہیں کی۔
شوہر اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ جتنا مہر دینا چاہے دے سکتا ہے، تاہم شریعت نے مہر میں بہت زیادہ زیادتی کو پسند نہیں فرمائے، بلکہ مہر کے بارے میں یہ ہدایت دی ہے کہ وہ اتنا ہو کہ جس کی ادائیگی آسان سے ہو سکے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح بہت بابرکت ہے جس کا بوجھ کم سے کم پڑے۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا وہ عورت زیادہ بابرکت ہے جس کا مہر کم ہو۔ ایک روایت میں فرمایا بہترین مہر وہ ہے جس کی ادائیگی آسان ہو۔ زیادہ مہر کو ناپسند قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ شریعت متحرہ نہیں چاہتی کہ نوجوانوں کے لیے نکاح کو مشکل بنائے جائے کہ جس کی نتیجے میں بے حیائی اور فحاشی کا دروازہ کھلے، بلکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ نکاح کو زیادہ سے زیادہ آسان بنایا جائے تاکہ حلال راستہ ہر ایک کے لیے کھلا ہو اور معاشرہ فحاشی اور گندگی سے محفوظ رہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا جو مہر تھا اس کی مقدار 12.5 اوقیہ چاندی معقول تھی۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے تو اس حساب سے 500 درہم بنتے ہیں۔ موجودہ شرعی نظام میں 500 درہم کی مقدار 1 کلو 523 گرام 9 ملی گرام چاندی بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ حضرت امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر زیادہ تھا کیونکہ ان کا مہر نجاشی نے مقرر کیا تھا اور ادائیگی بھی نجاشی بادشاہ نے ہی کی تھی، تو اس نے ان کا مہر ایک روایت کے مطابق 4000 درہم اور دوسری روایت کے مطابق 4000 دینار مقرر کیا تھا۔ سنن نسائی میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ و قربت ساتت الصدوہ اسخار